اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ولا تکن عبد غیرک وقد جعل اللہ حرا۔ معزز و مکرم پیروان مکتب ولایت و واجب الاحترام عاشقان مکتب شہادت، خداوند متعال نے ہم پر یہ لطف کیا، ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں مذہب اسلام کہ جو حقیقت میں ایک مذہب و دین حریت ہے اس سے وابستہ قرار دیا ہے۔ یعنی مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو مذہب حریت ہے، اور اس مذہب حریت و مذہب آزادی اس کی جو اوج ہے، جہاں پر حریت کی تجلی ہوتی ہے، وہ کربلا ہے۔ آزادی و حریت جب اپنے عروج تک پہنچتی ہے، جب اپنے عروج پر جا کر اس کی تجلی و نمائش کسی مکتب میں ہوتی ہے، کسی آئیڈیالوجی کی شکل میں ہوتی ہے، وہ مکتب امام حسین ہے۔ اگر انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی انسان کس حد تک آزاد ہو سکتا ہے، کس حد تک آزادی و حریت کے عروج تک پہنچ سکتا ہے، اور اس آزادی و حریت کی انتہا کہاں تک ہوتی ہے، اس کی انتہا کہاں تک جا سکتی ہے، اس کے لیے اس انسان کو فرش عزا پہ آنا چاہیے، مکتب امام حسین میں تلمس کرنا چاہیے۔ یہ انسان فرش عزا پہ آئے بغیر کبھی بھی درس آزادی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ویسے تو کل دین اسلام جب آغاز سے آیا، جب اس دین اسلام کو لے کر پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا شعار یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم یہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ طیبہ ادا کرو، فلاح پا جاؤ گے۔ تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی، تمہاری نجات کا ذریعہ یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اور یہ کلمہ طیبہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو تمہیں تمام تر وابستگیوں سے، تمام تر غلامیوں سے، تمام تر قید و بند سے آزاد کر دے گا۔ لہٰذا دین اسلام جب آیا، جو شعار لے کے آیا، جو اس کی پہچان و شناخت جس چیز سے ہوئی کہ یہ دین اسلام دین حریت ہے، دین آزادی ہے، اور نہ فقط اس وقت کے عرب جاہلوں کو، اس وقت کی جاہلیت کے زمانے میں عربوں کو اس مذہب نے فقط اس اجتماعی ظلم و ستم سے آزاد کیا۔ وہ جو نظام بن چکا تھا آقا اور رعیت کا نظام، وہ جو نظام بن چکا تھا کہ ایک انسان اپنے جیسے ہی دوسرے انسان کو غلام بنا لے، اس سے غلامی والا برتاؤ کرے، دین اسلام برابری و حریت کا پیغام لے کر آیا۔
یہ اس کی آزادی کا ایک مرتبہ، ایک مرحلہ تھا، لیکن ایک مرتبہ اس سے بھی بالاتر جاتا ہے اور جا کر انسان کو کہتا ہے کہ اے انسان، تم اشرف المخلوقات ہو، اس زمین پہ جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے، تمہیں یہ بھی زیب نہیں دیتا، تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم حتیٰ اپنی عادتوں کے بھی اسیر رہو۔ یعنی یہاں پر دین اسلام حتیٰ انسان کو اس کی اپنی عادتوں سے بھی نجات دلاتا ہے، ان سے بھی آزاد کراتا ہے۔ اس حد تک آزاد منش مکتب و مذہب ہے اس کہ اگر عبادات کو ہم دیکھیں، اس کے مناسک کو دیکھیں، وہ عبادتیں جو خداوند متعال نے انسان کے لیے قرار دی ہیں، ان عبادتوں کے بہت سارے فلسفے ہیں، ان عبادتوں کے بہت سارے راز ہیں، لیکن ان میں سے ایک رمز، ایک راز آزادی و حریت ہے۔ انسان کو آزاد کرنا ہے، ہر تعلق و قید و بند سے آزاد کرنا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے اندر خداوند متعال نے انسان کے اوپر روزہ فرض کیا، روزہ واجب قرار دیا، ایک عبادت ہے، واجب عبادت ہے۔ اس عبادت کے بہت سارے راز ہیں، بہت سارے اور عمیق مطالب اس کے اندر پوشیدہ ہیں، لیکن انہی میں سے ایک مطلب، ایک عمیق مطلب یہ ہے کہ اے انسان، تم روز مرہ زندگی گزارتے رہے، 11 مہینے تم نے اپنے اندر مختلف چیزوں کو بسا لیا ہے، مختلف چیزوں کے اسیر ہو گئے ہو، مختلف زنجیروں میں جکڑ چکے ہو۔ یہ مہینہ آیا ہے، اس کے اندر روزہ خدا نے واجب قرار دیا تاکہ تم تمام زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ، تم آزاد ہو کر اس ایک قادر مطلق وحدہ لا شریک کے عبد بن جاؤ۔ یہ روزے کا ایک فلسفہ ہے۔ اسی طرح حج جو اپنی نوعیت کی ایک انتہائی عمیق عبادت ہے، ایسی عبادت جس کا آغاز حضرت ابراہیم کے اعمال اور مناسک سے ہوا۔ حضرت ابراہیم نے اس عبادت کی بنیاد ڈالی اور اس زمانے سے یہ عبادت خداوند متعال نے قرار دی۔ یہ ابراہیم کون ہے؟ یہ ابراہیم وہی ہے کہ جو اس حد تک خدا کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے آزاد ہو گئے، اس حد تک خدا کے علاوہ غیر خدا کی زنجیروں سے آزاد ہو گئے، حتیٰ کہ جب منجنیق میں ابراہیم کو ڈال کر آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اس وقت حضرت جبرائیل آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں الک حاجہ، اے ابراہیم بتاؤ تمہاری کوئی حاجت ہے، کچھ چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو میں امین اللہ ہوں، میں خدا کا نمائندہ ہوں، میں خدا کا فرشتہ ہوں، تمہاری حاجت پوری کر دیتا ہوں۔ یہاں پر خلیل اللہ جواب دیتے ہیں کہ اے امین اللہ، میری حاجت ہے لیکن خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ہے، صرف اور صرف خداوند متعال سے میری حاجت ہے۔ یعنی ابراہیم اپنی ذات سے بھی آزاد ہو گئے، اپنی خواہشات و اپنی ضروریات سے بھی آزاد ہو گئے۔ اسی طرح جب مذہب اسلام کے اندر یہ عبادتیں، یہ مناسک، یہ خصوصیات و عبادات، اور اس کے اوپر آپ کہیں طرح امتیاز یہ ہے کہ مکتب تشیع کو جو خداوند متعال نے ائمہ عطا کیے، وہ سب کے سب ائمہ جو اپنی ذات کے اندر آزاد منش امام ہیں۔ انہی اماموں میں سے سردار ائمہ، جہاں سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے اور جہاں پر تمام شیعہ و سنی علماء، حتیٰ اس کے اندر صوفیہ جو اہل تصوف کی وادی سے تعلق رکھتے ہیں، جو اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے نفس کو کسی طرح سے اس دنیاوی آلائشوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن کہتے ہیں
کہ ہم جو اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، ہم نے جب پوری کائنات میں نگاہ دوڑائی، ہمیں جو انسان آزاد انسان نظر آیا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ نعرہ حیدری! کہتے ہیں ہمیں مولا کائنات سے زیادہ آزاد انسان نظر نہیں آیا۔ ایسا آزاد انسان جس کے سامنے دنیا مختلف بھیس بدل کر آتی رہی، مختلف طرح سے دنیا رنگ برنگ کی شکلوں میں آتی رہی، لیکن علی ان تمام زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہوتے چلے گئے۔ علی امام حریت ہے، وہ حسین امام حریت ہیں۔ بس آزادی، غلامی کی زنجیروں کو توڑنا، یہ اس مکتب کی ذات میں شامل ہے، یہ اس مکتب کی ہویت کا حصہ ہے۔ اگر مکتب تشیع سے آپ اس ہویت کو لے لیں، سلب کر لیں، مکتب تشیع کی ہویت باقی نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے یہ امیر المؤمنین کا کلام جو سرنامہ سخن کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، جس میں امام اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ کو یہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ، کہ اے بیٹے آپ کسی اور کے غلام نہ بنو، وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا، خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، آزاد قرار دیا ہے۔ جب خدا نے تمہیں آزاد قرار دیا ہے، تم کیوں اپنے ہاتھوں سے، تم کیوں اپنی مرضی سے، تم کیوں اپنی خوشی سے کسی اور کی غلامی میں جاتے ہو، کسی اور کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہو؟ یہ امیر المومنین کی وصیت و آپ کی نصیحت اپنے فرزند ارجمند کو۔ بس عزیزان محترم، یہ مکتب جس کی ذات میں حریت ہے، اور جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا، فقط اجتماعی زنجیروں سے نہیں، فقط بیرونی زنجیروں سے نہیں، بلکہ حتیٰ ایک مقام پر انسان کو اس مقام پہ لا کھڑا کرتا ہے، اس جگہ لے آتا ہے کہ انسان اپنی عادتوں سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ زنجیریں، وہ قید جو اس کے اپنے وجود میں پنپ جاتی ہیں، اس کے اپنے وجود میں پیدا ہو جاتی ہیں، ان سب زنجیروں کو توڑ کر انسان کو آزاد کرتا ہے۔ مفکر اسلام شہید مطہری، آپ کی ایک خوبصورت کتاب ہے جس کا عنوان ہے توبہ کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے، ایک کتابچہ ہے۔ اس کے اندر جب شہید مطہری توبہ کو کھولتے ہیں، توبہ کی وضاحت پیش کرتے ہیں، توبہ کیا ہے، توبہ کی حقیقت کیا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں کہ انسان جو کچھ کر چکا ہے، جس راستے پر چل چکا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو راستہ، یہ جو مسیر، یہ جو خط جس پہ میں چل رہا ہوں، یہ راستہ غلط راستہ ہے، یہ اشتباہ راستہ ہے، اس راستے پر نہیں چلنا، اس راستے کو آگے جاری نہیں رکھنا۔ یہاں پر یہ مکتب، یہ مذہب اس انسان کو کہتا ہے کہ تم راستہ تبدیل کر لو، اس غلط راستے کو چھوڑ کر واپس صحیح راستے پر آ جاؤ۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں، کہتے ہیں کہ یہاں پر مذہب اسلام کا یہ جو رکن ہے توبہ، یعنی انسان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، یہ راستہ جس پہ تم چل چکے ہو، جس کو طے کر چکے ہو، جس پہ کچھ قدم بڑھا چکے ہو، جس پہ اپنی زندگی گزار چکے ہو، اور یہ راستہ اب تمہاری عادت بن چکا ہے، تمہارے وجود کا حصہ بن چکا ہے، ایک جھٹکے میں تم اس زنجیر سے آزاد ہو جاؤ۔ کیوں؟ چونکہ یہ راستہ غلط راستہ ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ مکتب اسلام و مذہب اسلام انقلابی ترین مذہب و مکتب ہے۔ کیوں؟ جو انسان کو اس کے اپنے خلاف اٹھا دیتا ہے، جو انسان کو خود اپنے عمل کے خلاف
اکساتا ہے، اٹھاتا ہے اور اس کو راستہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لہٰذا مذہب اسلام مذہب حریت، دین حریت و مکتب حسین مکتب حریت ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شیرخوار، وہ بچہ، وہ انسان جو بچپن سے اپنی ماں کے ساتھ شیرخوارگی کے عالم میں اس مکتب کے سائے میں پروان چڑھا ہو، اس فرش عزا پہ حسین کا ذکر سن کے بڑا ہوا ہو، درس حریت امام حریت کی زبان سے سن چکا ہو، اور اس کے بعد یہ انسان کسی طاغوت کے سامنے سر جھکا دے، یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس انسان کے لیے کسی اور کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، ذلت سے سر جھکانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہی انسان اسی مکتب حسین کا پروردہ، جس نے اسی عمل کو، جس نے اسی کام کو عملی کر کے دکھایا اس صدی کے اندر، جب سارے مکاتب، جب سارے اور مذاہب سر جھکا چکے تھے، اس نے فخر سے سر بلند کر کے یہ اعلان کیا کہ اے لوگو، میں مکتب علی کا پیروکار ہوں، میں مکتب حسین کا پروردہ ہوں۔ یہ شخصیت، اس کا نام روح اللہ خمینی تھا، اس شخصیت کا نام روح اللہ خمینی تھا۔ لہٰذا مکتب خمینی یہ اسی مکتب حسین کو آگے جاری رکھنے کا نام ہے، اسی مکتب کو آگے بڑھانے کا نام ہے۔ لہٰذا ایسا مکتب و ایسا مذہب و ایسا راستہ و آئیڈیالوجی یہ کبھی بھی استعمار کے ساتھ مل نہیں سکتا، استعمار کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ یہ استعمار کے ساتھ اس کی دوستی نہیں ہو سکتی، اس کا گٹھ جوڑ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ چونکہ اس مکتب کی ذات میں حریت ہے، اس کی ذات میں آزادی ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر بہت ساری آئیڈیالوجیز موجود ہیں، بہت سارے مکاتب موجود ہیں، بہت سارے فلسفے موجود ہیں، بہت سارے مفکر آئے گزرے اور ابھی موجود ہیں۔ ان کے افکار کو بعض اوقات جب آپس میں مقایسہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے اندر اختلاف نظر آتا ہے۔ ہر فلسفہ دوسرے فلسفے سے متمایز ہے، فرق نظر آتا ہے، جدا نظر آتا ہے۔ لیکن بعض اوقات اس کا فرق اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے۔ اسی مطلب کو آپ کی خدمت میں اگر ایک مثال کے ذریعے سے عرض کروں، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ جب آپ دو چیزوں کو آپس میں مقایسہ کرتے ہیں، کوئی بھی دو چیزیں لے لیں، دنیا کی کوئی بھی دو چیزیں، دو کوالٹیز لے لیں، دو صفات لے لیں، ان کو دیکھیں آیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ سازگار ہیں یا نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ یہی آپ کے سامنے جو چیزیں موجود ہیں، میرے سامنے یہ میز موجود ہے، اس میز کے اندر ایک خصوصیت ہے، اس کا رنگ، یہ خاص رنگ کی میز ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت ہے کہ یہ میز مکعب ہے، چوکور ہے، اسکوائر ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور خصوصیت، اس کا حتماً کوئی نہ کوئی ذائقہ ہوگا، اس کو اگر چکھا جائے زبان سے اس کا کوئی نہ کوئی ذائقہ ہوگا۔ یہ میز ایک سخت مٹیریل کی بنی ہوئی ہے، ایک دھات کی بنی ہوئی ہے۔ اب ایک ہی چیز ہے لیکن اس چیز کے اندر یہ ساری صفات اکٹھی ہو گئی ہیں، یہ بہت ساری صفات، اس کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کی سختی، اس کے دیگر عناصر جن سے یہ بنی ہے، اس کی صلابت و سختی، یہ اس میز کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ہر صفت دوسری صفت کے ساتھ جڑ گئی ہے، اس کے ساتھ سازگار ہو گئی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ دو صفات ایسی ہیں
کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ سازگار نہیں ہو پاتی. آیا ایک ہی چیز میں ایک ہی وقت میں کیا وہ چیز حرارت، گرمی اور سردی دونوں رکھ سکتی ہے؟ آپ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ چونکہ گرمی اور سردی یہ دو ایسی صفات ہیں، دو ایسی کوالٹیز ہیں، دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر یہ چیز گرم ہے تو حتماً سرد نہیں ہوگی، اگر ٹھنڈی ہے تو حتماً گرم نہیں ہوگی. اسی سے بالاتر ایک اور مثال لیں. ایک مرتبہ ایک ہی کمرہ ہے، ایک ہی مکان ہے، ایک ہی زمان ہے. آیا وہ نور و ظلمت وہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ اگر وہ کمرہ نورانی ہے تو ظلمانی نہیں ہوگا. اگر اس کمرے میں نور ہے تو ظلمت کی کوئی جگہ باقی نہیں بچتی. نور آ کے اس کمرے کا احاطہ کر لے گا، ظلمت کو جانا پڑے گا. اور اگر اس کمرے کے اوپر ظلمت کا سایہ ہے، ظلمت نے احاطہ کیا ہوا ہے، نور کی جگہ باقی نہیں بچتی. پس نور اور ظلمت یہ دو صفات ایسی ہیں، دو ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر اختلاف موجود ہے، جن کے اندر تضاد موجود ہے، اور اس طرح کا تضاد ہے کہ یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سازگاری پیدا نہیں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک تیسری مثال لیجئے تاکہ فرق واضح ہو سکے. یہ جو چیزوں کے اندر اختلاف، تفاوت، تضاد نظر آتا ہے، یہ کتنی طرح کا تضاد ہوتا ہے. ابھی یہاں پر یہ میز رکھی ہوئی ہے. اسی لمحے جب یہ میز یہاں رکھی ہوئی ہے، آیا کوئی اور چیز اسی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے، چونکہ یہاں پر اس جگہ کو اس میز نے گھیرا ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے. اس جگہ کے اوپر یہ میز موجود ہے. آپ کوئی اور مثال لے لیں. فرض کریں یہاں پر یہ تکیہ رکھا ہوا ہے، یہ کرسی رکھی ہے. درحالی کہ یہ کرسی موجود رہے، اس کو ہٹایا نہ جائے، اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز نہیں آ سکتی. اس کا ایک وزن ہے، اس کا ایک حجم ہے جو مانع ہے، جو رکاوٹ بنتا ہے. کوئی اور جسم اس کی جگہ پر نہیں آ سکتا. یہیں سے علماء کہتے ہیں کہ چیزوں کے اندر اختلاف تین طرح کا ہو سکتا ہے. یعنی چیزوں کو اگر آپس میں دیکھا جائے، دو چیزوں کو لے لیں، دو صفات کو لے لیں، دو کوالٹیز کو لے لیں، آیا ان میں سازگاری پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ یہاں پر تین حالتیں ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ ان دو چیزوں کے اندر تضاد نہیں ہے، کسی قسم کا تضاد نہیں ہے. وہ دو صفات ہوں، دو کوالٹیز ہوں، وہ آپس میں اکٹھی ہو سکتی ہیں. جیسا آپ کی خدمت میں مثال عرض کی کہ یہ میز یہ سخت بھی ہے، اس کا ایک رنگ بھی ہے، اس کا ایک ذائقہ بھی ہوگا. اگر اس کو چکھا جائے حتماً کوئی نہ کوئی ذائقہ ہوگا، اور اس کے اندر بہت ساری خصوصیات موجود ہیں. اور یہ خصوصیات سب کی سب ایک ہی چیز میں، ایک ہی آن کے اندر موجود ہیں. ان میں آپس میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا. یا اسی طرح خود آپ کی اپنی مثال، آپ کے اندر ایک ہی وقت ابھی جب آپ تشریف فرما ہیں، بہت ساری خصوصیات آن واحد میں موجود ہیں، چاہے مثبت ہوں چاہے منفی ہوں. یہ سب کی سب خصوصیات موجود ہیں. آپ کسی کے فرزند ہیں، آپ میں سے بہت سے کسی کے والد بھی ہوں گے، صاحب اولاد ہوں گے، دوسروں کے ساتھ بہت سارے رشتوں کے اندر جڑے ہوئے ہوں گے. یہ ساری کی ساری مختلف خصوصیات آپ کے اندر جمع ہوئی ہیں. عالم بھی ہیں، بہت ساری چیزوں کا علم بھی رکھتے ہیں. آپ کے اندر صداقت، سچائی بھی موجود ہے، اور اسی طرح بے تحاشا اور صفات موجود ہیں. بس یہ ساری کی ساری صفات، یہ ساری کی ساری کوالٹیز ایک ہی وقت میں آن واحد میں آپ کے اندر موجود ہیں. ان صفات کے اندر آپس میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹرڈکشن نہیں رکھتی، تضاد نہیں رکھتی، بلکہ سازگار ہیں، اکٹھے ہو سکتی ہیں. لیکن ایک مرتبہ صورتحال دوسری قسم کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب
ان دو چیزوں کے اندر یا ان دو صفات کے اندر جو تضاد پایا جاتا ہے وہ ایسا تضاد ہے کہ اگر ایک چیز موجود ہے، ایک چیز، ایک صفت، ایک کوالٹی، اس کی ذات دوسری صفت کی نفی کرتی ہے، دوسری صفت کو ختم کر دیتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کی ذات ہی ایسی ہے۔ جیسا آپ کی خدمت میں مثال عرض کی، نور و ظلمت، روشنی و تاریکی۔ روشنی کی ذات ایسی ہے کہ جیسے ہی کہیں پر آتی ہے وہاں سے ظلمات کا خاتمہ کر دیتی ہے، وہاں سے ظلمت کو تمام کر دیتی ہے۔ روشنی کی ذات ہی ایسی ہے، یہ کبھی بھی ظلمت کے ساتھ اس کا کسی قسم کا سمجھوتا، سازگاری ہو نہیں سکتی، محال ہے، امپاسبل ہے۔ لیکن ایک مرتبہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تیسری حالت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس دوسری حالت کا اگر نام یاد رکھنا چاہیں تو اس کو علماء کہتے ہیں کہ ان کے درمیان ذاتی اختلاف ہے۔ یہ وہ ذاتی اردو والا نہیں ہے، یہ عربی زبان کا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں میری آپ کے ساتھ ذاتی دشمنی ہے، یہ وہ ذاتی نہیں ہے، بلکہ ذاتی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کی ذات، اس کی آئیڈینٹی، اس کی ماہیت، اس کی ہویت، اس چیز کا جو عنصر ہیں جن سے وہ تشکیل پاتی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ دوسری چیز کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ دونوں خصوصیات ہوں، یہ دونوں چیزیں ہوں، بیک وقت ایک ہی آن میں، ایک ہی وقت نہیں ہو سکتی، ان میں اختلاف ذاتی ہے، تضاد ذاتی پایا جاتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ تیسری حالت ہے، اور وہ تیسری حالت یہ کہتی ہے کہ ابھی یہ دو چیزیں آپس میں اکٹھی نہیں ہو رہی، لیکن ان میں ذاتی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جیسا آپ ایک انسان سے کہتے ہیں آپ کی کسی دوسرے انسان سے نہیں بنتی، آپ اس کے پاس نہیں جاتے، اس سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، وہ پوچھتا ہے کہ آپ کیوں نہیں آتے، آپ میرے ساتھ بیٹھتے نہیں، اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، آپ اس سے کہتے ہیں تمہارے اندر ایک ایسی منفی صفت، ایک ایسی منفی کوالٹی موجود ہے، تم ایک گناہ کرتے ہو، اس وجہ سے مجھے گوارا نہیں میں تمہارے ساتھ بیٹھوں، ہاں اگر تم اس عمل کو چھوڑ دو گے، مجھے تمہارے ساتھ ملنے میں، تمہارے ساتھ دوستی کرنے میں، تمہارے ساتھ سمجھوتا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہاں پر آپ کسی تیسری چیز کی وجہ سے اس سے اختلاف و تضاد رکھتے ہیں، یعنی اس ایک تیسری صفت کی وجہ سے جو اس نے اختیار کی ہوئی ہے، جو اس نے اپنائی ہوئی ہے، آپ اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ کا اس کے ساتھ دوسری اصطلاح کے مطابق ذاتی اختلاف نہیں ہے، آگ اور پانی کی طرح نہیں، نور اور ظلمت کی طرح نہیں۔ اس کو علماء اختلاف عارضی کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا تضاد ہے، ایک ایسا اختلاف ہے جو اوپر سے، جو باہر سے عارض ہوا ہے، وگرنہ ان دو چیزوں کی ذات میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اس وضاحت کے ساتھ مکتب حسین و استعماریت، ان میں اختلاف ذاتی پایا جاتا ہے۔ مکتب حسین، اس کی جو ذات ہے، اس کی جو پہچان ہے، وہ جن عناصر سے تشکیل پاتی ہے وہ ایسے عناصر ہیں، اس کی ذات ایسی ذات ہے جو کبھی استعماریت کے ساتھ اکٹھی ہو نہیں سکتی۔ ان میں اختلاف ذاتی پایا جاتا ہے۔ یہ جو بعض افراد مشورہ بھی دیتے ہیں، مختلف طرح کے مشورے، مختلف بزرگان کو مشورہ دیتے ہیں، ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کیا حرج ہے، بلکہ خود بعض مکتب حسین کے پیروکاروں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، جیسا خداوند متعال نے اس سال توفیق عطا کی، انہی گزشتہ کچھ ایام میں
تبلیغ کے لیے ایران کے اندر موجود تھا۔ وہاں پہ بعض جوانوں سے، بعض نوجوانوں سے گفتگو ہوئی، سوال و جواب ہوا، آپس میں ان کے بہت سارے سوالات تھے۔ ان میں سے ایک سوال ان کا یہی تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم، یعنی ان کی اپنی خارجہ پالیسی کے بارے میں سوال تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بعنوان ایک ملک، ایک مملکت ایران، جس کا ایک جغرافیہ ہے، ایک حکومت ہے، ایک نظام ہے، ہم جاتے ہیں، ہماری خارجہ پالیسی اس طرح کی ہے، ہم جاتے ہیں بہت سارے ممالک کے ساتھ عہد و پیمان باندھتے ہیں، ہمارے چین کے ساتھ عہد و پیمان ہے، ہمارے روس کے ساتھ عہد و پیمان ہے، ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہت سارے عہد و پیمان ہیں، بعض تجارتی عہد و پیمان ہے، بعض غیر تجارتی عہد و پیمان ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ ان کی اپنی اصطلاح کے مطابق حتیٰ یہاں تک انہوں نے کہا، اس کو فارسی میں کہتے ہیں باج، باج یعنی بھتہ، یعنی کہتے ہیں کہ حتیٰ ہم بعض ممالک کو بھتہ بھی دیتے ہیں، ان کی اپنی اصطلاح کے مطابق ہم باج دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، ہم ان کو کچھ امتیازات بھی دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے، کیا حرج ہے کہ ہم کچھ امتیازات شیطان بزرگ امریکہ کو بھی دے دیں، ہم کچھ امتیازات اس کے حوالے کر دیں، کچھ منفعت اس کو دے دیں، کچھ امتیازات اس کو دیں تاکہ ہم سے دشمنی نہ کرے، تاکہ ہماری جان چھوڑ دے، ہمارا پیچھا چھوڑ دے، ہمارے ملک کی، ہماری عوام کی، ہماری اقتصاد، ہماری اور تمام چیزوں کا پیچھا چھوڑ کے اپنے کام سے کام رکھے۔ ان کی خدمت میں یہی عرض کیا، جواب یہی تھا کہ تم لوگوں کو یہ سوال واقعی ایک سوال بنتا ہے، اور اس کا جواب یہی ہے کہ مکتب حسین کا استعماریت کے ساتھ جو اختلاف ہے، اختلاف عارضی نہیں ہے، بیرونی اختلاف نہیں ہے، منفعت کا اختلاف نہیں بلکہ اختلاف ذاتی پایا جاتا ہے۔ مکتب حسین کی ذات اس طرح کی ذات ہے، جو مکتب حریت کے سائے میں پروان چڑھا، آزادی کے سائے میں پنپ کے بڑا ہوا، اور اس آزادی کی خاطر، اس حریت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، وہ کیسے استعماریت کے سامنے سر تسلیم خم کر سکتا ہے؟ یہ مکتب کبھی استعمار کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اور جس دن باقی کسی اور ملک کے اندر، کسی اور ملک و مملکت کے اندر یہ خوی استعماریت آ گئی، اس وقت یہ مکتب اس کے ساتھ بھی کوئی سمجھوتا نہیں رکھے گا، اس کے ساتھ بھی کسی قسم کی سازگاری نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ چونکہ استعماریت، جیسے مطلب آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا، یعنی کبھی بھی جو استعمار گر ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا، وہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا سودا نہیں کرتا، منفعت طلب نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کو ہڑپ کر جانا چاہتا ہے، نگلنا چاہتا ہے۔ اور مکتب حسین وہ مکتب نہیں جو کسی کے سامنے جھک جائے، کسی کے ختم کرنے سے ختم ہو جائے۔ لہٰذا یہ ایسا اختلاف ہے، ایک ایسا تضاد ہے جو تضاد حق و باطل کی طرح ازلی و ابدی ہے۔ جب تک دونوں میں سے ایک بھی باقی ہے، اس وقت تک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرتا۔ اور آج ان استعمار گروں کو باقی تمام ممالک کو چھوڑ کر، باقی تمام سرزمینوں کو چھوڑ کر، باقی اور جگہوں کو چھوڑ کر فقط اس خطے میں ایک ملک کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ آیا دیگر وسائل، دیگر جو معدنی و طبیعی وسائل ہیں دوسرے ممالک سے نہیں مل سکتے، دوسری سرزمینوں سے حاصل نہیں ہو سکتے؟ حاصل ہو سکتے ہیں۔ اصلی جو ان کو مسئلہ ہے، اصلی پرابلم جو ہے، جو مشکل کی جڑ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مکتب حسین کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کو خطرہ ہے، ان کو یہ خوف ہے، اگر یہ مکتب اسی طرح پروان چڑھتا گیا، یہ درس آزادی، درس حریت ایک قوم نے سیکھ کر دوسری اقوام کو سکھا دیا، وہ اقوام جو پہلے ہمارے سامنے سر جھکاتے تھے سر بلند کر دیں گے۔ اس وجہ سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔
کہ یہ جو ہمارے سامنے سر جھکاتے تھے اس کو سر اٹھانے کا سبق مل جائے گا۔ بس عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیوں مکتب حسین کبھی استعماریت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا، چونکہ ان کی بنیادوں میں فرق ہے، ان کی بنیادوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ نور و ظلمت کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ سازگاری، سمجھوتا، ایک دوسرے کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ درس کربلا کا ہے، کہ خوف بس خدا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے۔ کہ خوف بس خدا کا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہاں پر اسی مکتب کی بعض بنیادیں، بعض فاؤنڈیشنز، بعض مبانی، نظری مبانی جو دوسرے مکاتب کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ دوسرے مکاتب استعمار کے سامنے جھک جاتے ہیں، استعمار کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو بنیاد، پہلی اصل، وہ اصل و اساس توحید ہے۔ مذہب اسلام و مکتب حسین، اس کی بنیاد توحید ہے۔ اور اس توحید، جس طرح سے رہبر شہید کی کتاب بھی ہے روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا، یہ وہ توحید نہیں ہے کہ جو فقط خانقاہوں کے اندر صرف ذکر و ورد میں انسان کو مست کر دے، صرف انسان کو صرف اور صرف بعض اعمال و مناسک و بعض اوراد سکھا دے، بلکہ یہ وہ توحید ہے کہ جو اگر انسان عبادت گاہ میں موجود ہو، یہ توحید اس کو میدان میں لے آتی ہے۔ یہ وہ توحید ہے، یہ وہ توحید ہے کہ جو انسان سے کہتی ہے کہ اے انسان، یہ سرزمین کسی طاغوت کے لیے، کسی استعمار کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتی۔ حتماً اس کتاب کا مطالعہ کیجیے گا، بہت خوبصورت کتاب، جس کے اندر رہبر شہید نے توحید کے مختلف مراتب، مختلف درجات کو بیان کیا ہے۔ وہ اعلیٰ ترین توحید کا درجہ یہی ہے کہ جب انسان اپنے وجود کو غیر خدا سے خالص کر چکے، اپنے وجود کو غیر خدا سے پاک کر چکے، اس کے بعد اس سے یہ برداشت نہ ہو کہ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں، میں جس سرزمین پہ رہتا ہوں، میں جس ملک میں رہتا ہوں، اس ملک پر غیر خدا کا سایہ ہو۔ یہ توحید اس انسان کو یہاں تک لا کھڑا کرتی ہے، اس کے لیے یہ برداشت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی اصل و اساس ہے جو انسان کو استعمار ستیزی کی طرف اٹھاتی ہے، استعمار کی زنجیروں کو توڑنے کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسری بنیاد، بس چند بنیادیں عرض کر کے اپنی اگلی منزل کی طرف آگے بڑھوں گا، وہ یہ ہے کہ مکتب اسلام، مذہب اسلام دین عزت ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جس کی بنیاد عزت کے اوپر استوار ہے، اور اس مذہب کا شعار یہ ہے، اس مذہب کا نعرہ یہ ہے، اس مذہب کی مقدس کتاب کی آیت یہ ہے کہ وہ توحید جس کا سبق تم نے پہلی جگہ پڑھا، پہلی اصل میں توحید کا سبق یاد کر لیا، تمام کی تمام عزت کا سرچشمہ ذات خداوند متعال ہے۔ خداوند متعال کے علاوہ کسی کو عزت زیب نہیں دیتی، کسی کے لیے رداء کبریائی، جامہ کبریائی، لباس کبریائی جچتا نہیں، فقط خداوند متعال کے لیے عزت ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، تمام کی تمام عزت خداوند متعال کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اوپر جب خدائے عزیز و قہار، خدائے باعزت اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے، اپنا نبی بھیجتا ہے، یہ نبی باعزت نبی ہوتا ہے۔ وہ نبی اپنے بعد جس ولی کا اعلان کرتا ہے، وہ ولی عزیز اور باعزت ولی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا
اور آپ نے اس بیعت کے مطالبے کا انکار کیا، اس کی دلیل بھی بیان کی، میں کیوں اس بیعت کا انکار کر رہا ہوں، میں کیوں اپنا سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوں، تمام تر ہر قسم کی مصیبتیں برداشت کر لوں، سر نہیں جھکا رہا، کیوں؟ چونکہ امام فرماتے ہیں کہ میں جس کا بندہ ہوں، میں جس کے سامنے سر جھکاتا ہوں وہ خدائے باعزت ہے، میں نے جس گود میں پروان چڑھا وہ گود باعزت گود، جس نبی کے سائے میں بڑا ہوا وہ نبی عزت ہے، جس ماں کے پلو میں پروان چڑھا وہ زہرائے باعزت ہے۔ اس ماحول میں جو بڑا ہو، پروان چڑھے، وہ کیسے ذلت کو قبول کر سکتا ہے؟ بس مکتب اسلام و مکتب حسین باعزت مکتب ہے، یہ کبھی بھی ذلت استعماریت کے ساتھ اکٹھا ہو نہیں سکتا، اس کو قبول نہیں کر سکتا، کبھی بھی اپنے سر کے اوپر غیر کا سایہ برداشت نہیں کرتا۔ خداوند متعال نے ایک آیت جو قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی، جو علماء کے درمیان آیت نفی سبیل کے طور پر مشہور ہے، علماء و بزرگان مختلف، جیسے ایک آیت تطہیر ہے، ہمیں معلوم ہے جب نام آتا ہے آیت تطہیر تو اس سے کیا مراد ہے معلوم ہے، آیت ولایت کسے کہتے ہیں، آیت مباہلہ کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک آیت جس کا پیغام یہ ہے، اس آیت کو علماء نے ایک نام رکھا اور بہت خوبصورت نام رکھا، نفی سبیل، یعنی اس آیت کا مضمون یہ ہے، مفصل آیت ہے لیکن اس کا ایک حصہ، لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند متعال نے کافروں کو مومنوں کے اوپر احاطہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں دیا، سبیل راستے کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جو راستوں کے اندر شربت امام حسین کے نام پر ہم لگاتے ہیں، اس سبیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سبل بہت سارے راستے۔ اس آیت میں خداوند متعال کیا فرماتا ہے؟ اس آیت میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی اے مومنوں، اے مسلمانوں، خداوند متعال کی مرضی کیا ہے، خدا کی رضا کیا ہے، خدا کس چیز کے اوپر راضی ہوتا ہے۔ خدا اگر کافر اس دنیا پہ حاکم ہو، خدا راضی نہیں، بلکہ خدا فقط اس صورت میں راضی ہے کہ جب مسلمان، جب مومن، جب خدا کے ماننے والے حاکم ہوں، کافر مغلوب ہوں، یہ خدا کی مرضی ہے۔ لہٰذا آیت کہتی ہے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اسی آیت کی مدد سے علماء کرام، فقہائے اعظام نے بہت سارے فقہی احکام اس کا استنباط کیا ہے، بہت سارے احکام اس کو حاصل کیا۔ اگر ایک ایسا کام انجام دیا جائے، ایک سوال ہے، فقہی سوال، جس کام بظاہر دیکھنے میں کوئی کام، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خرید و فروخت، آپ کچھ بیچنا چاہتے ہیں، سامنے والا کچھ خریدنا چاہتا ہے، خوب اس میں کیا حرج ہے، آپ پیسے دیتے ہیں، اس سے چیز وصول کر لیتے ہیں، لیکن وہ چیز بھی حلال ہے، حرام چیز، نجس چیز، حرام گوشت چیز ایسی چیز نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اگر معاملہ صحیح ہونا ہو، اس کی ایک اور شرط بھی ہے، اور وہ یہ شرط ہے اگر اس عمل کے نتیجے میں، اس کام کے نتیجے میں اگر کافروں کو مسلمانوں کے اوپر برتری حاصل ہو جائے، اگر کافروں کا مسلمانوں پہ غلبہ ہو جائے، اس صورت میں وہ عمل حرام ہو جاتا ہے، وہی جائز خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ آیت کہتی ہے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند متعال نے کوئی ایسی چیز قرار نہیں دی جس کی وجہ سے کافروں کو مسلمانوں پہ برتری حاصل ہو جائے، مومنوں پہ برتری حاصل ہو جائے، یہ خدا نے قرار نہیں دیا، جائز نہیں قرار دیا۔ لہٰذا ہر وہ خرید و فروخت، ایک فتویٰ جو مراجعین
کیوں دشمنان اسلام کی مدد کرنا جائز نہیں؟ مدد سے مراد ان کو ڈونیشن دینا نہیں ہے، مدد سے مراد ان کے پیسے بھیجنا نہیں، حتیٰ یہی خرید و فروخت، بعض مصنوعات کی خرید و فروخت کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ اس خرید و فروخت کے نتیجے میں وہ چیز بھی جائز ہے، وہ چیز سور کا گوشت نہیں ہے، سور کے کسی نجس، کسی حرام خور، کسی اور چیز ایسے مٹیریل سے بھی نہیں بنی۔ ایک شربت، ایک معمولی جوس، کوئی اس کے اندر مضر و حرام اجزاء و اعضاء نہیں، پھر بھی حرام ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے نتیجے میں استعمار گروں کو مسلمانوں پہ برتری حاصل ہوتی ہے، اور خدا کا ارادہ یہ ہے، خدا کی مشیت یہ ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کبھی مغلوب نہ ہوں۔ بس آپ نے مشاہدہ کیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور میں نے یہاں پہ ارکان لکھے ہیں، بہت سارے اور مبانی ہیں، آئیڈیالوجیکل بنیادیں ہیں، جس کی وجہ سے مذہب اسلام ایک استعمار شکن مذہب ہے، اور بالخصوص اسلام میں مکتب حسین استعمار شکن مکتب ہے، انہی بنیادوں کی وجہ سے۔ اور جیسا گزشتہ ایام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ استعمار، اس کا حربہ، اس کا ہیلا یہ ہوتا ہے کہ وہ نقاب کے پیچھے چھپ کر آتا ہے، آ کر ممالک کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ جیسا کل تفصیل کے ساتھ استعمار کے معانی کیا ہیں، استعمار کہتے کیا ہیں، استعمار اور سرقت، کوئی چیز آپ سے چرا لے، اس میں فرق کیا ہے، استعمار اور استبداد میں کیا فرق ہے۔ اگر اسی کو ایک شعر کے اندر بیان کیا جائے، جس کو علامہ اقبال نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا کہ استعمار یعنی تمہارے اوپر ایسے وار کیا جائے، ایسا حربہ اختیار کیا جائے کہ تمہارا قافلہ لوٹ بھی لیا جائے اور تمہیں احساس ضیاع بھی نہ ہو۔ چوری، سرقت اور استعمار میں یہ فرق ہے۔ اگر کوئی چیز آپ سے چرا لے، کوئی آپ کی قیمتی چیز آپ سے چرا لی جائے، خدا نخواستہ، جیسے بعض اوقات ہوتا بھی ہے، آپ ابھی تشریف لائے، انشاءاللہ آپ سب کے جس وسیلے کے اوپر آئے ہیں، جس گاڑی کے اوپر آئے ہیں، انشاءاللہ جب باہر نکلیں اپنی جگہ کے اوپر ملے، لیکن فرض کریں، اگر سوچیں کہ آپ باہر جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں، وہاں پہ آپ نے گاڑی پارک کی، بائک پہ آئے ہیں، بائک پارک کیا، اور جب واپس اپنا کام کر کے واپس پارکنگ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کا وہ وسیلہ موجود نہیں ہے، وہ گاڑی موجود نہیں، یہاں پر آپ کو افسوس ہوتا ہے، آپ کے اندر احساس ضیاع پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز میری تھی، میرے ہاتھ سے چلی گئی۔ لیکن ایک مرتبہ اگر استعماری سوچ رکھنے والا کوئی انسان آپ سے یہ بائک، یہ گاڑی ہتھیا لے، اس وقت یہ گاڑی، یہ بائک، یہ وسیلہ، یہ اوزار و ابزار آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، آپ میں احساس ضیاع پیدا نہیں ہوگا۔ یہ استعمار کی روش ہوتی ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاع جاتا رہا۔ اور یہی احساس ضیاع، یہ کاروان جو لٹ چکا ہے، جس کی متاع لوٹ لی گئی ہے، جس کو اپاہج کر دیا گیا ہے، جس کاروان کی ہویت و احساس ضیاع کو چھین لیا گیا ہے، جو اس کے اندر یہ احساس ضیاع پلٹا دے، اس کو امام برحق کہتے ہیں، اسی کو امام برحق کہتے ہیں۔ امام برحق ضروری نہیں وہ چیز آپ کو لا کر دے، وہ جو آپ سے مال چھن گیا ہے وہ لا کر دے، نہیں، صرف احساس ضیاع پیدا کر دے، صرف آپ کے اندر، آپ کے وجود میں وہ احساس پیدا کر دے کہ آپ کو معلوم ہو میں نے کچھ کھویا ہے، میری میراث لٹ چکی ہے، دے کر احساس ضیاع لہو تیرا گرما دے۔ یہ امام برحق ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے چونکہ مکتب
تشیع مکتب امامت ہے، مکتب حسین ہے، ہم استعماریت قبول نہیں کر سکتے۔ اب اس استعمار کے میں اگلی منزل کی جانب بڑھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ استعمار جو 15ویں صدی سے شروع ہوا، جس کا آغاز 15ویں صدی سے ہوا، اور اس کے بعد جیسا کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس استعمار کے کھلاڑی، اس کے جو کلیدی ممالک وہ بہت سارے رہے، کچھ کے نام کل آپ کی خدمت میں لیے، فرانس رہا، اٹلی رہا، اسی طرح برطانیہ، انگلستان رہا، پرتگال رہا، یہ سارے ممالک جنہوں نے استعماریت کی خو کو اپنایا۔ لیکن یہ سارے ممالک، یا چاہے آج موجودہ استعمار ہو امریکہ کی شکل میں، یا استعمار جو ٹوٹ چکا سوویت یونین کی شکل میں، یہ سارے استعمار تھے۔ اب یہاں پر ان استعمار کے کچھ ادوار گزرے ہیں، کچھ فیزز گزری ہیں، کچھ مراحل طے کیے ہیں۔ آج جو موجودہ استعماری نظام ایک پیچیدہ شکل کے اندر ہے، کئی نقاب کے پیچھے چھپ کر ہمارے ارادوں کو کنٹرول کر رہا ہے، ہمارے اذہان کو کنٹرول کر رہا ہے، ہماری بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کے اوپر قبضہ کر رہا ہے، اس کو اپنے تصرف میں لا رہا ہے، اس کو ہڑپ کر رہا ہے، ہضم کر رہا ہے، اور ملتوں کی و اقوام کی ہویت، ان کی آئیڈینٹی، اس کو مٹا رہا ہے۔ یہ جو آج پہنچا ہے، اس نے کچھ مراحل طے کیے ہیں۔ ان مراحل کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ ان مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ جس کو مورخین نے ذکر کیا، اور بالخصوص وہ مورخین جو فقط تاریخ نگار نہیں تھے، جنہوں نے تاریخ لکھی نہیں بلکہ تاریخ کو انالیسس بھی کیا، اس کا تجزیہ و تحلیل بھی کیا، وہ ہے استعمار قدیم، استعمار کی پرانی روش، پرانا طریقہ کار۔ پرانی روش کے مطابق استعمار کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، وہ آتے تھے، کسی سرزمین کو انہوں نے دیکھا، اس کے طبعی وسائل، اس کے معدنی وسائل، قدرتی وسائل پر ان کی نگاہیں ہیں، اس ملک کو ہضم کرنے اور ہڑپ جانے کا ان کا ارادہ ہے، اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے شناخت کرتے ہیں۔ یہ جو ہم مختلف کشتی رانی کے داستانیں سنتے ہیں، فلاں نکلا، اس نے یہ اس جگہ کو کشف کیا، فلاں نکلا، فلاں ملک سے نکلا، اس نے فلاں بر اعظم کشف کیا، یہ فی سبیل اللہ نہیں گئے تھے، یہ خدمت خلق کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ یہ سرزمینوں کی شناخت کرنے، ان کی پہچان کرنے نکلے تھے، یہ دیکھنے نکلے تھے کہ کون سی سرزمین اس لائق ہے کہ اس پہ ہم قبضہ کریں، اس کو اپنی کالونی بنائیں، اس کو اپنا مستعمرہ قائم کریں۔ خود جب شناخت کر لی، اس کے بعد آہستہ آہستہ تعمیر کے نام پر وہاں پہ وارد ہوئے۔ اس استعمار قدیم کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر استعمار کرنے والا ملک، اس کے باشندے، اس کے رہائشی بنفس نفیس خود وارد ہوتے ہیں۔ اگر فرانس کہیں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو فرانسیسی افراد خود جائیں گے، جا کر وہاں پر اپنا ڈیرا جمائیں گے، آہستہ آہستہ کسی بھی نام سے داخل ہوں گے، ان کے لوگوں کو غلام بنائیں گے، ان کے قدرتی وسائل پہ قبضہ کر لیں گے، اور آہستہ آہستہ وہ قدرتی وسائل، وہ معدنیات، وہ طبعی ذخائر یہاں سے لوٹ کر لے جائیں گے۔ اس کی پہلی خاصیت کیا ہے؟ پہلی خاصیت یہی ہے کہ خود وہ استعمار گر، وہ استعماری ملک، وہ استعماری طبیعت رکھنے والا، استعماری سوچ رکھنے والا ملک، اس کے باشندے خود جاتے ہیں، وارد عمل ہوتے ہیں۔ برطانیہ کے باشندے خود بر صغیر میں آئے، پرتگالی خود افریقہ کے ساحلوں پر گئے، افریقی ممالک میں گئے، خود جا کے انہوں نے استعمار کا آغاز کیا۔ بس پہلا مرحلہ استعمار کا استعمار قدیم ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب اس ملک پہ پہنچے، اس سرزمین پہ پہنچے، اپنے ڈیرے جمانے شروع کیے، اپنی قدرت بڑھانی شروع کی، اپنے افواج لے کے گئے، اپنے ہتھیار لے کے گئے، اور آہستہ آہستہ ایک تجارتی عنوان سے گئے، تعمیری عنوان سے گئے، ایک سیاسی اور عسکری فوج بنتے گئے۔
سیاسی و عسکری طاقت وہاں پہ بنتے گئے اور قبضہ کرتے گئے۔ لیکن یہاں پر استعمار گروں نے دیکھا کہ اگر ہم اسی طرح سے آگے بڑھتے رہے ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، بالآخر اپنی سرزمین سے جا کر کسی اور سمندر پار کر کے ہزاروں میل دور جا کر کسی اور سرزمین پر قبضہ کرنا، اپنی افواج اتارنا، پھر ان افواج کی خوراک دیگر سہولیات کا انتظام کرنا، پھر بعض اوقات اس فوج کے لیے وہ سرزمین آب و ہوا کے لحاظ سے مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ان کو اپنی پریسٹیج، اپنی حیثیت کا خیال آیا کہ ہم جس جگہ استعماری سوچ لے کر جاتے ہیں، اگرچہ بہت دیر سے ہی صحیح لیکن بالآخر کچھ نسلوں کے بعد یہ لوگ، جو علاقائی لوگ جو اس سرزمین کے اصلی باشندے ہوتے ہیں، وہ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہم نے ان کے اوپر اپنی حکومت و حاکمیت برقرار کی ہوئی ہے، لہٰذا وہ یہاں پر ہمارے خلاف جد و جہد شروع کرتے ہیں، ہمارے خلاف تحریکیں چلاتے ہیں، ہمارے خلاف کوشش کرتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے اخراجات اور بڑھ جاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہمارے خلاف دلوں میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ اقوام ہم سے نفرت کرنا شروع کرتی ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنے اسی استعماری چہرے کے اوپر ایک اور نقاب کا اضافہ کیا، اپنے اسی پریسٹیج کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور اپنے مادی اخراجات کو کم کرنے کے لیے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اس کو ماڈرن استعمار کہتے ہیں، اور ایک تیسرا سٹیج جو آج نہیں انشاءاللہ کل عرض کروں گا وہ ہے پوسٹ ماڈرن استعمار، فارسی اصطلاح کے مطابق استعمار فرانو، یعنی پوسٹ ماڈرن استعمار۔ اب جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہم جو غیر ملک کے باشندے ایک اور جگہ پہنچے، وہاں پر گئے تو یہاں پر علاقائی لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، لہٰذا اب اس کا استعمار کا دوسرا مرحلہ اپنے انہی ملکوں جن کے اوپر استعمار کیا ہے، قبضہ کیا ہے، وہیں پر جن افراد کو اپنی سوچ، اپنی ذہنیت اور اپنی فکر کے مطابق تربیت کیا ہے، ان کی فکر اپنے مطابق بنائی ہے، آہستہ آہستہ ان افراد کو، ایسے خاندانوں کو اوپر لانا شروع کرتے ہیں، ایسے خاندانوں کو حاکمیت و حکومت میں لانا شروع کرتے ہیں، اور پھر ایک سیاسی عمل کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے ان خاندانوں کے حوالے وہ ملک کر دیتے ہیں، خود باعزت طور پہ اس ملک سے چلے جاتے ہیں، بلکہ یہاں پر ان کی عزت میں اور اضافہ ہوتا ہے، اس ملک کے عام باشندے، لوکل ان کے جو ریزیڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے جو اپنے شہری ہوتے ہیں، وہ ان استعمار گروں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بالآخر ہمیں استقلال دیا، آزادی عطا کی، اور اس دن کو وہ اپنے یوم آزادی کے طور پر منانے بھی لگ جاتے ہیں۔ لیکن در حالی کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ بعینہ ہی وہی پروجیکٹ، بعینہ ہی وہی ذہنیت، وہی منصوبہ، وہی استعماریت ایک اور نقاب کے ساتھ ابھی بھی ان کے اوپر حاکم ہے، ابھی بھی استعمار کے پنجے ان کے ملک کے اوپر گڑے ہوئے ہیں، یہ ملک ان کے ارادوں سے نہیں، استعمار کے ارادوں پہ چل رہا ہے۔ بس یہاں پر استعمار نو، استعمار جدید، ماڈرن استعمار، یعنی اسی ملک کے بعض خاندان، اسی ملک کے بعض جاگیردار، اسی ملک کے بعض باشندے، اسی ملک کی بعض اقوام، ان کو آہستہ آہستہ حاکمیت میں لانا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہم یہ حکومت، یہ حاکمیت، یہ اقتدار، یہ سلطنت یہ ہماری بدولت ہے، تم نے ہمارے مفادات و منفعت کا خیال رکھنا ہے۔ وہ لوٹ مار جو پہلے ہم خود کرتے تھے، اب تم نے اپنے ذخائر کو، اب تم نے اپنے تیل کو، اپنی گیس کو، اپنے طبیعی ذخائر کو خود سمیٹنا ہے، کشتی میں سوار کرنا ہے، ہمارے پاس پہنچا دینا ہے۔ یہ تمہاری حکومت
وہ تمہارے اقتدار کا معاوضہ ہے، تمہاری اجرت ہے۔ اور اب وہ جو ان کے خلاف نفرت لوگوں کے ذہنوں میں پنپ رہی تھی، وہ نفرت بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وہ نفرت بھی کم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ دیکھتے ہیں کہ اقتدار میں کوئی وائسرائے، کوئی لارڈ، کوئی انگریز، کوئی گوری چمڑی والا نہیں، بلکہ ہم میں سے بیٹھا ہوا ہے۔ اور آج یہ جو خلیجی بہت سارے ممالک کے اندر، یہ بہت سارے عرب ممالک کے اندر یہ جتنے خاندان حاکم ہیں، یہ اسی طرح سے حکومت میں آئے ہیں، یہ اسی طرح سے اقتدار و حاکمیت تک پہنچے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے ملک پر ان سے زیادہ استعمار کا ارادہ چلتا ہے۔ یہ اپنی مملکت کو اپنے ارادے سے نہیں، استعمار کے ارادوں پر چلاتے ہیں۔ اور یہاں پر آہستہ آہستہ ان کی ثقافت، ان کی فرہنگ، ان کا کلچر اور ان کی ہویت و تہذیب، اس کو مٹانا شروع کرتے ہیں، اس کو تبدیل کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ استعمار کا دوسرا فیز ہے۔ اور اسی وجہ سے جب انقلاب اسلامی سے پہلے امام خمینی نے اپنے اہداف کا اعلان کیا، اپنے اہداف کو بیان کیا، جب 1964 کے اندر امام اپنی نہضت کا آغاز کر رہے ہیں، اس وقت آپ آج کا زمانہ نہیں سمجھیں کہ آج سب کو بہت ساری معلومات ہیں، بہت ساری آگاہی ہے۔ اس زمانے میں بہت کم معلومات ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں امام نے کہا ہمارا ہدف، پہلا ہدف اس ملک سے شاہ کو باہر نکالنا ہے، اس سے بڑا دوسرا ہدف اس خطے سے اسرائیل کو ختم کرنا ہے، اور تیسرا ہدف دنیا سے استعماریت کو ختم کرنا ہے۔ یہ تینوں اہداف 1964 میں امام نے بیان کیے ہیں۔ یعنی وہ علوی بصیرت کہ امام کو معلوم ہو گیا کہ یہ رضا شاہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی مرضی، کوئی ارادہ، کوئی اختیار، کوئی مشیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کے نقاب، اس کے چہرے کے پیچھے جو اس ملک کو چلا رہا ہے وہ استعمار چلا رہا ہے۔ اس ملک پر جس کا ارادہ چلتا ہے، رضا شاہ تو مہرہ ہے، رضا شاہ تو ایک پپٹ ہے، ایک مہرہ ہے، اور جب چاہتے ہیں ایک مہرے کو ہٹاتے ہیں۔ اگر وہی مہرہ ان کو آنکھیں دکھائے، اس مہرے سینئر مہرے کو ہٹا کر جونیئر مہرے کو لگا دیتے ہیں۔ رضا شاہ تو مہرہ ہے، لہٰذا امام نے وہاں سے استعمار کے خلاف اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ اور وہیں جب انقلاب کامیاب ہوا، جب انقلاب ایک منزل کی جانب بڑھا، طے کر لی اس منزل کو طے کرنے کے بعد امام نے تمام انقلابی افراد ان سے یہی کہا کہ اب انقلاب کامیاب ہوا ہے، ایک مرحلہ طے ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ ہم آخری منزل تک پہنچ گئے ہیں، نہیں بلکہ اور مراحل طے کرنے ہیں۔ امام کے بعد امام کے جانشین، امام کے وارث، مکتب امام کا جس نے سمجھا، پڑھا، سیکھا، اس کو آگے بڑھایا، رہبر شہید، انہوں نے اسی مشن کو آگے بڑھایا، اسی مشن کو آگے لے کر گئے۔ آج کوئی یہ گمان نہ کرے، اس کو رہبر نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ یہ جو اس علاقے کے اندر دیگر مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ بعض اور ہم فکر تحریکیں نظر آتی ہیں، لبنان میں آپ کو حزب اللہ نظر آتی ہے، یمن میں انصار اللہ نظر آتے ہیں، یا فلسطین کے اندر حماس نظر آتے ہیں، یا دیگر اور اسلامی تحریکیں، اسلامی بیداری کی جو موومنٹس ہیں، نائجیریا کے اندر شہید زگزاکی نظر آتے ہیں۔ رہبر شہید نے صراحت سے بیان کیا یہ سارے کے سارے ایران کی پروکسیز نہیں ہیں، ان کو ہم نے بنایا نہیں ہے، ان کو ہم نے استعماری مقاصد کے لیے نہیں بنایا۔ ایران استعمار نہیں ہے، استعمار شکن ہے۔
استعمار توڑتا ہے، اپنا استعمار نہیں بناتا۔ پھر یہ کیسے وجود میں آئے؟ یہ اس طرح سے وجود میں آئے کہ جب ایک ملک کے لوگ و باشندے بیدار ہوئے، اس مکتب کے اندر انہوں نے اسی فرش عزا پر سینہ زنی، ماتمداری کر کے، حسین حسین کر کے درس عزت سیکھا، استعمار کو باہر نکالنا سیکھا۔ یہ دوسری اقوام کے لیے رول ماڈل بن گئے، یہ باقیوں کے لیے رول ماڈل بن گئے۔ اور پھر جب کوئی قوم رول ماڈل بن جائے، دیگر اقوام اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے پیچھے آہستہ آہستہ خود قدم بڑھاتی ہیں۔ اگر ایک ملت نے استعمار کو باہر نکالا، لبنانیوں نے سیکھا، ہم بھی اپنے ملک سے اسرائیل کو باہر نکال سکتے ہیں۔ وہیں پر انصار اللہ یمن نے سیکھ لیا کہ اگر نہتے ہو کر، اگر ہتھیاروں کی کمی کے باوجود کوئی قوم اسرائیل کو شکست دے سکتی ہے، ہم بھی ان بیرونی طاقتوں کو باہر نکال سکتے ہیں۔ اور وہیں پر یہ اقوام آہستہ آہستہ درس مقاومت سیکھتے گئے۔ اسی استعماریت کا دوسرا فیز جو ابھی استعمار شکن دوسرا فیز جس کو رہبر شہید نے اپنے خون سے اس کا آغاز کیا ہے، ابھی آغاز ہوا ہے۔ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس دنیا سے اگر استعماریت کو ختم کرنا ہے، مکتب حسین کے پاس اسٹریٹجی موجود ہے، مکتب حسین کے پاس نقشہ راہ موجود ہے۔ مکتب حسین منزل بمنزل اس دنیا سے استعماریت کا منحوس سایہ ختم کر رہا ہے، اور وہ دوسرا مرحلہ جس کو رہبر شہید نے کا فرمایا، کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کیا۔ پچھلے سال جب جون میں جنگ ہوئی، اس کے بعد کہا کہ اگر دوبارہ جنگ ہوتی ہے تو وہ جنگ دو ملکوں کی جنگ نہیں، خطے کی جنگ ہوگی۔ اور اس کے بعد جب 6 سال پہلے، ایسا نہیں کہ ابھی کی اسٹریٹجی، بہت پہلے رہبر نے ذکر کیا، افسوس کے ساتھ جیسا جب تک خدا کوئی نعمت ہمیں دیتا ہے، وہ نعمت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں آتی، ہم نعمت شناس و قدردان نعمت نہیں ہیں۔ جب تک رہبر زندہ تھے ہمیں اس اسٹریٹجی کا علم نہیں تھا، لیکن کم از کم خون رہبر کی وجہ سے اب، اور وہ یہ ہے کہ دوسرا مرحلہ اس خطے سے استعمار کو ختم کرنا ہے، اس خطے سے استعماری بیسز کا خاتمہ ہے۔ اور یہ استعماری بیسز صرف ملٹری بیسز نہیں ہیں، صرف فوجی بیسز نہیں ہیں، صرف عسکری بیسز جہاں پہ جہاز کھڑے ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ اس خطے کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر سب سے بڑی استعماری بیس کا نام اسرائیل ہے۔ لہٰذا استعمار شکنی کا دوسرا مرحلہ اسرائیل کی نابودی ہے، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ استعماریت کا سایہ پوری دنیا سے ختم کرنا ہے۔ لیکن عزادارو، بس اسی استعمار شکنی کو ایک مرتبہ یہ رہبر اپنی اسٹریٹجی سے انجام دیتا ہے، ایک جگہ تک استعمار شکنی اپنے بیانات سے انجام دیتا ہے، اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک مرحلے تک استعمار شکنی جو میں نے کی، اپنے اقدامات سے کی، اپنی فوج کے بنیاد پر کی، اپنی ملٹری کی طاقت کی بنیاد پر کی، اس کے بعد اگلے مرحلے کے لیے میرا خون چاہیے، اگلے مرحلے استعمار شکنی کو اگلے مرحلے میں داخل کرنا ہے، اس کے لیے میرے خون کی ضرورت پڑے گی۔ اور وہاں پہ رہبر نے یہ فیصلہ کیا، یہ ارادہ کیا، اگرچہ شہادت رہبر کے بارے میں مختلف آراء ہیں، آیا خیانت تھی اندرونی، آیا انتخاب تھا، معلوم تھا کہ یہاں پر حملہ کریں گے، اپنے ارادے اور اختیار سے اس جگہ کو ترک نہیں کیا، بنکروں میں جانا پسند نہیں کیا،
کسی حفاظتی انتظام میں جانے کو گوارا نہیں کیا، اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ شاید اس شہادت کو رہبر نے انتخاب کیا تھا، اس اسٹریٹجی کو، اس پلاننگ کو اگلے فیز میں داخل کرنے کے لیے رہبر کو پتہ تھا، معلوم تھا کہ صرف میزائل سے استعمار نہیں توڑا جا سکتا، استعمار توڑنا ہے ایک پاکیزہ خون کی ضرورت پڑے گی۔ اگر اس زمین کو امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیار کرنا ہے، مسلم کو شہید ہونا پڑے گا۔ اگر کوفے کو آمادہ کرنا ہے تاکہ حسین کوفہ میں آ جائیں، مسلم کی تقریروں سے تو کوفہ تیار نہیں ہوا، مسلم کی پلاننگ، اسٹریٹجی، مسلم کے اقدامات، تلواروں سے تو کوفہ تیار نہیں ہوا۔ آخری اقدام یہ ہے کہ اگر حسین کے لیے تیار کرنا ہے کوفے کو، مسلم کے خون کی ضرورت پڑے گی، مسلم کو شہید ہونا پڑے گا۔ بس عزادارو، مسلم ابن عقیل کون شخصیت ہے؟ میں صرف 2 جملے مسلم کی شخصیت شناسی اور اس کے بعد 2 جملے مصائب، 2 روایتیں مصائب کی پڑھ کے آپ کی زحمتیں تمام کروں۔ چونکہ کربلا کے انتہائی برجستہ کرداروں میں جب بنی ہاشم کے جوانوں کا ذکر آتا ہے، حضرت ابو الفضل جیسی شخصیت، جناب علی اکبر جیسا کردار، جناب اون محمد جیسی کردار، جناب قاسم جیسا کردار، ان میں مسلم کی اہمیت، مسلم کی قدر و قیمت، مسلم کا کردار اتنا بیان نہیں ہو پاتا، لیکن مسلم کا کردار یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب امام حسین یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں میں، بنی ہاشم کے اندر، کہ کون ایسا انسان ہے، کون ایسا شخص ہے کہ جو کوفے جیسے شہر کو متلاطم کر دے، جو کوفے جیسے 1000 چہرہ شہر کو میرے ظہور کے لیے، میری آمدگی کے لیے آمادہ کر دے۔ وہاں پر مسلم کا انتخاب کیا، وہاں پر مسلم کو چنا۔ کیوں؟ امام کو مسلم کی صلاحیت کا علم تھا، مسلم کی توانائی اس کا علم تھا، مسلم کی بصیرت کا علم تھا، اور اسی وجہ سے مسلم ابن عقیل جب کوفہ پہنچتے ہیں، کوفہ کے لوگوں کو امام کی نصرت کے لیے تیار کیا، کوفہ کے لوگوں کو امام کی مدد کے لیے آمادہ کیا، اور کوفی بھی امام کی نصرت اور مدد کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، بیعت کرتے ہیں۔ مسلم کے پیچھے ہزاروں کے لشکر، ہزاروں کی تلواریں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ وہیں پر سفیر حسین، نائب حسین اپنے امام کو خط لکھتا ہے کہ اے امام، یہ کوفی تیار ہیں، آپ آ جائیے، یہ آپ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ اور امام کو اپنے سفیر کی تشخیص کے اوپر اتنا بھروسہ تھا، یعنی امام نے بھی مسلم کے خط پر بھروسہ و اعتماد کرتے ہوئے، جبکہ امام کو بہت سارے اور سیاسی افراد، بہت ساری اور شخصیات، برجستہ شخصیات یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نہ جائیں، کوفی بے وفا ہیں، یہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، لیکن مسلم نے جب خط لکھا، امام نے اپنا حج عمرے میں تبدیل کر کے مکہ چھوڑ دیا، امام مکہ سے نکل آئے۔ اتنا اعتماد امام کو مسلم پر تھا، اور جناب مسلم کو بھی یہ پتہ تھا۔ ایک وقت، بس عزادارو، ایک وقت آیا کہ جب مسلم نماز پڑھاتے تھے، پیچھے ہزاروں کی صفیں ہوتی تھیں، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، ہزاروں افراد مسلم کے پیچھے سلام پھیرتے تھے، لیکن ایک نماز جب مغرب کی مسلم نے شروع کی، کچھ صفیں مسلم کے پیچھے تھیں، اور جب مغرب کی نماز ختم کی، ظاہراً لگ بھگ 2 یا 3 صفیں پھر بھی باقی تھیں،
اور جب مسلم سلام عشاء کی نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی بھی موجود نہیں۔ وہی شہر جس کے اندر مسلم کے اوپر ہزاروں تلواریں فدا ہونے کو، مسلم کے دفاع میں چلنے کو تیار تھیں، آج یہ سفیر حسین اس شہر میں تنہا ہو گیا، اکیلا ہو گیا۔ بس عزاداروں، ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل جب کوفہ کی مسجد سے نکلتے ہیں، گلیوں میں اب مسلم آوارہ ہے، چونکہ مسلم مدینہ کے رہنے والے تھے، کوفہ سے آشنا نہیں تھے، کوفہ کے راستے نہیں جانتے، چلتے جا رہے ہیں ایک گلی سے دوسری گلی میں، ایک کوچے سے دوسرے کوچے میں، ایک محلے سے دوسرے محلے میں، شاید کوئی آشنا نظر آ جائے، شاید اس غربت کے ایام میں، اس تنہائی کے ایام میں کوئی جانا پہچانا چہرہ نظر آ جائے، کوئی پناہ گاہ مل جائے، کوئی پناہ دینے کو تیار ہو جائے۔ بس عزاداروں، ایک مرتبہ جب مسلم تھک کر ایک دروازے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، ایک گھر کے سامنے تھکاوٹ سے چور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ گھر کا دروازہ بار بار کھلتا ہے، ایک مخدرہ باہر آتی ہے، گلی کی جانب دیکھتی ہے، دوبارہ اندر چلی جاتی ہے۔ عزاداروں، ویسے کوفہ کے اندر کتنے گھر ہوں گے، کوفہ کے اندر کتنے لوگ ہوں گے، لیکن اس مخدرہ کا نام تاریخ کے اندر ناصر مسلم کے طور پر باقی رہ گیا، جس نے مسلم کی مدد کی، غربت میں مسلم کا ساتھ دیا۔ پھر دوبارہ تاریخ کہتی ہے کہ اس مخدرہ کا نام توغہ تھا۔ پھر دوبارہ گھر کا دروازہ کھلا، مخدرہ باہر دیکھتی ہے، دیکھ کر واپس چلی جاتی ہے۔ پھر اس نے مشاہدہ کیا کہ میرے گھر کے باہر کوئی جوان بیٹھا ہے، اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، اس نے کہا کہ اے جوان، تو جانتا نہیں کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کوفے کے اندر بلوہ ہو گیا ہے، کوفہ پر آشوب ہے، میں اکیلی عورت ہوں، میں ایک مومنہ پاک دامن باعفت خاتون ہوں، تو ایک کڑیل جوان ہے، تیرا میرے گھر کے باہر بیٹھنا مناسب نہیں ہے، گزارش کرتی ہوں میرے گھر کے باہر سے چلا جا۔ یہ کہہ کے دروازہ بند کیا۔ بس عزاداروں، پھر دوبارہ جب دروازہ کھلتا ہے، دیکھتی ہے وہ جوان ابھی بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ دوبارہ اپنے تقاضے کا، اپنی درخواست کو تکرار کیا، تکرار کرنے کے بعد وہی جملات دہرائے، مسلم ساکت رہے، خاموش رہے، وہ مخدرہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ جب تیسری مرتبہ دروازہ کھول کر وہی جملے کہتی ہے تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ بس عزاداروں، ایک مرتبہ مسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ مسلم کہتا ہے کہ اے پاک دامن بی بی، اے پاک دامن مخدرہ، تو یہ پوچھتی ہے میں گھر کیوں نہیں جاتا؟ بتاتا ہوں، تو سن، ہمارا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے۔ بس عزاداروں، ایک مرتبہ وہ بی بی کہتی ہے کہ لگتا ہے بس اس کوفہ کے اندر تم اجنبی ہو، تم مسافر ہو، اپنا تعارف کراؤ، تم کون ہو؟ ایک مرتبہ عزاداروں، مسلم اپنا تعارف کرواتے ہیں، مسلم اپنی پہچان کرواتے ہیں، کہتے ہیں انا مسلم ابن عقیل سفیر حسین ابن علی۔ اے مومنہ، اے مخدرہ، سن لو، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں، میں حسین کا سفیر مسلم ہوں۔ عزاداروں، یہ مخدرہ آتی ہے، آ کر مسلم کے سامنے تعظیم کرتی ہے، سر جھکاتی ہے، اپنے گھر میں لے جاتی ہے، مہمان نوازی کرتی ہے۔ بس عزاداروں، ایک مرتبہ تھکاوٹ سے چور مسلم وضو کر کے دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ روایت کے عجیب جملے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب مسلم تھکاوٹ کا غلبہ ہوا، اسی عبادت کی حالت میں مسلم کی آنکھ لگ گئی، مسلم کے اوپر
سونے کا غلبہ ہوا، مسلم کی آنکھ لگ گئی، ایک خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب سے گھبرا کے اٹھ جاتے ہیں۔ وہ مخدرہ پوچھتی ہے کہ اے مسلم آپ کیوں گھبرا گئے، آپ کی آواز کیوں بلند ہو گئی؟ مسلم کہتے ہیں کہ اے بی بی، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں میں اہل بیت کے محضر میں پہنچ گیا ہوں، میں رسول خدا کے محضر میں پہنچا ہوں، میں علی مرتضیٰ کے محضر میں پہنچا ہوں، میں سیدہ زہرا کے محضر میں پہنچا ہوں۔ اور ایک مرتبہ بی بی مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ مسلم ہمیں زیادہ انتظار مت کروائیے، ہم آپ کی آمد کے منتظر ہیں، ہم آپ کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ بس عزادارو، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، میں نے سارے مصائب مختصر کیے۔ ایک وقت آیا جب اسی گھر کا محاصرہ ہو گیا، جب فوج اشقیہ مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اسی گھر میں آتی ہے، اس گھر کے گرد آتی ہے۔ مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، ایک مرتبہ سر کے اوپر خود رکھا، اپنا جنگی لباس پہنا، اور پہننے کے بعد مسلم باہر آنا چاہتے ہیں۔ اب منظر تصور کیجئے گا۔ روایت کہتی ہے یہ مخدرہ، مہمان نواز مخدرہ، یہ آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ اے مسلم آپ میرے مہمان ہیں، انہوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا، اگر آپ چاہیں گھر کے اندر رہتے ہوئے ان کا مقابلہ کر لے، یہ ایک ایک کر کے دروازے سے آئیں گے، آپ ایک ایک کر کے ان کو فنار کرتے جائیں۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ مسلم کی غیرت بیدار ہوتی ہے، مسلم جواب دیتے ہیں اے مخدرہ، میں اگر اس طرح اپنا دفاع کروں مسلم کی جان بچ جائے گی، لیکن مسلم کو خطرہ یہ ہے تو ایک مومنہ خاتون ہے، تو ایک باعزت خاتون ہے، تیری عزت کہیں پامال نہ ہو جائے، کبھی نامحرموں کی نگاہیں تیرے اوپر نہ پڑ جائے۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ میں مسلم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے مسلم، اے کاش آپ شام غریبہ میں ہوتے، آپ وہ منظر دیکھتے، یہ تو ایک معمولی پاکیزہ خاتون تھی، اس کی عزت کا آپ کو خیال، اس کے پردے کا آپ کو لحاظ تھا۔ اے کاش آپ وہ وقت دیکھتے جب یہ لعین نیزوں سے بیویوں کی چادریں چھین رہے تھے، مخدروں کے پردے چھین رہے تھے۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ مسلم جنگ شروع کرتے ہیں، جنگ لڑتے جا رہے ہیں، جنگ لڑتے جا رہے ہیں، اشقیاء کو فنار کرتے جا رہے ہیں۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ ان لعینوں نے اپنی فطرت کے مطابق دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا، امان کا وعدہ دیا، مسلم کی گردن میں توق ڈالی، مسلم کے ہاتھوں کو زنجیروں سے بند کیا۔ اسی حالت میں مسلم کو لے کر امیر شاہ عبید اللہ کے دربار میں لے کر گئے، عبید اللہ کے دربار میں لے کر جاتے ہیں۔ بس عزاداروں، مسلم زخمی ہیں، مسلم کے گلے میں توق ہے، مسلم کے ہاتھ میں زنجیریں ہیں، مسلم تھکاوٹ سے بھی چور ہیں، لیکن جب عبید اللہ کے دربار میں داخل ہوتے ہیں، مسلم کا سر فخر سے بلند ہے، مسلم کا سینہ تنا ہوا ہے، مسلم کی گردن اونچی ہے۔ یہیں پر ایک شخص جو اسی دربار میں خدمت کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں تھوڑی سی محبت اہل بیت تھی، یہ شخص کہتا ہے کہ میں اس دن جب مسلم کو گرفتار کر کے لایا گیا عبید اللہ کے دربار میں تھا، اور کہتا ہے کہ جب سید ساجدین کو عبید اللہ کے دربار میں لایا میں اس دن بھی دربار میں تھا۔ میں نے دونوں دن دیکھے ہیں، میں نے دونوں سرداروں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ امام سجاد سے سوال پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ آپ بھی ہاشمی ہیں، مسلم بھی ہاشمی تھے، آپ بھی زخمی ہیں، مسلم بھی زخمی تھے،
آپ کی گردن میں بھی طوق ہے، مسلم کی گردن میں بھی طوق ہے، آپ کے ہاتھوں میں بھی زنجیریں ہیں، مسلم کے ہاتھوں میں بھی زنجیریں تھی، لیکن آقا و مولا جب مسلم عبید اللہ کے سامنے تھے سر فخر سے بلند تھا، سینہ تنا ہوا تھا، مسلم اکڑ کے بات کر رہے تھے، لیکن آقا جب آپ دربار میں آئے آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ کی نگاہیں نیچی ہے، آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ بس عزادارو ایک مرتبہ میرا مولا تڑپ کے جواب دیتا ہے، اے سوال پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، جب مسلم آئے تھے مسلم اکیلے تھے، مسلم کے ساتھ مسلم کی پھوپھیاں نہیں تھی، میں جب آیا ہوں میرے ساتھ علی و زہرا کی بیٹیاں ہیں، میرے ساتھ حسین کی بیٹیاں ہیں۔ بس عزادارو ایک مرتبہ ایسی حالت میں مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لیا گیا، لے جایا گیا، مسلم کو دارالامارہ کی چھت کے اوپر کھڑا کیا گیا۔ بس عزادارو ایک روایت نے کہا کہ مسلم اس سے پہلے کہ ان کو شہید کیا جائے عمر سعد کو بلاتے ہیں، کہتے عمر سعد ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ رشتہ داری بھی ہے، کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، میری کچھ وصیتیں ہیں۔ بس عزادارو ایک غم جو مسلم کو کھائے جا رہا تھا، وہ کیا غم تھا؟ کہا پہلی وصیت یہ ہے کہ اے مسلم، اے عمر سعد، اس کوفہ کے اندر میں تھا، میں مقروض ہو گیا تھا، میرا کچھ قرضہ تھا، میرا جنگی لباس بیچ کر میرا قرضہ اتار دینا۔ اس کے بعد ایک اور وصیت انجام دی، اور اس کے بعد عزادارو ایک تیسری وصیت انجام دی جس کا مسلم کو بہت خوف تھا، بہت ڈر تھا۔ مسلم کو پتہ تھا امام کو میری بات پہ بڑا اعتماد ہے، اور میں امام کو خط لکھ چکا ہوں، اے امام یہ کوفی تیار ہے، آپ کوفہ آ جائیے۔ بس عزادارو اسی وجہ سے مسلم کو جو ڈر تھا، اسی وجہ سے مسلم وصیت کرتے ہیں، اے عمر سعد میں حسین اپنے آقا و مولا کو خط لکھ چکا ہوں کہ اے آقا و مولا کوفی تیار ہیں، آپ آ جائیے۔ اے عمر سعد اب امام کو بتا دینا کہ آقا کوفی اب دوبارہ وہی بے وفا کوفی ہیں، یہ آپ کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب اے مسلم آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آقا نہ آئے؟ آقا کے ساتھ ابو الفضل ہے، آقا کے ساتھ علی اکبر ہے۔ مسلم کو پتا تھا آقا کے ساتھ بنی ہاشم تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی پتا تھا مولا کے ساتھ مخدرات بھی ہے، مولا کے ساتھ زینب ام کلثوم بھی ہے۔ بس عزادارو ایک مرتبہ مسلم دارالامارہ کی چھت سے زمین پر آتے ہیں، ادھر مولا حسین مکہ سے نکل کے کوفے آ رہے ہیں، راستے میں پتہ چلتا ہے مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ مولا نے دو کام انجام دیے۔ بس عزادارو ایک جملہ امام کا بڑا درد بھرا جملہ جو میرے اور آپ کی گریے کے لیے کافی ہے۔ امام نے درد میں کہا قد خذلتنا شیعتنا، امام نے کہا ہمارے شیعوں نے دوبارہ ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ بس عزادارو فرش عزا پہ جب گریہ کرو اپنے امام سے کہو اے امام ان کوفیوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس زمانے کے حسین کے لبوں سے جملہ نکلا خذلتنا شیعتنا، ہمارے شیعوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمارے ساتھیوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ اے آقا ہم اس فرش عزا کی قسم کھا کے کہتے ہیں وہ وقت نہیں آنے دیں گے کہ آپ کی زبان سے جملہ نکلے۔ اس کے بعد حضرت
عزادارو ایک اور کام جو امام نے کیا، اپنا قافلہ روک لیا، خیمہ لگایا، جناب مسلم کی بیوہ زوجہ کو بلایا، مسلم کی بیٹی کو بلایا۔ کتابوں نے لکھا مسلم کی بیٹی کا نام حمیدہ تھا۔ بس عزادارو ایک مرتبہ مولا نے بلایا، بی بی کو اپنے پاس بٹھایا، بٹھا کر بس عزادارو ایک مرتبہ محبت کرنا شروع کیا، شفقت سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا، ایک مرتبہ سینے سے لگانا شروع کیا۔ عزادارو اہل بیت کے خاندان کی پروردہ بچی سمجھ گئی آج یہ غیر معمولی محبت ہے، لگتا ہے کچھ ہو گیا۔ بس عزادارو ایک مرتبہ مولا سے پوچھتی ہے، مولا کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی؟ میں پوچھوں گا آقا اگر یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، جب سکینہ یتیم ہوئی کسی نے اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، جب فاطمہ بنت الحسین یتیم ہوئی کسی نے سینے سے نہیں لگایا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔